ہوتی ہیں، جن کی جوتیوں کی چوری کے اعلان مسجدوں سے کیے جاتے ہیں، فلاں کی چپل چوری ہو گئی۔ میں اتنا جانتا ہوں یار، اندھا نہیں، اکھیارا بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، سینکڑوں نہیں 1000 جوڑے جوتے سامنے رکھ دو، اگر اپنا پیر اپنے جوتے میں جائے گا، پیر خود بتا دیتا یہ میراغ ہے، خود بتا دیتا کہ یہ میراغ ہے۔ دوسرے کے جوتے میں ڈال دو، اسی نمبر کا دوسرا چپل ویسا گلا کے رکھ دو، پیر بتا دیتا یہ میرا نقیق ہے۔ پھر یہ چوری کیسے ہو گئے، بدل کیسے گئے؟ دھیان نہیں رہا تھا، دھیان نہیں، دھیان اسی پہ تھا، نہیں لے کر کے آنی ہے مسجد سے جا کر کے۔ اللہ کے بندو، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی حقیقت نہیں ہے، یہ حضور کے عاشقوں کی سچائی نہیں ہے۔ حضور کے عاشقوں کی حقیقت تو یہ ہے، اٹھاؤ تاریخ کچھ دن پہلے کی کہانی ہے، یہی دہلی کی جامع مسجد ہے، اسی دہلی کی جامع مسجد پر ایک فقیر نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھیک مانگ رہا تھا۔ کوئی انگریز کا بچہ بھیک دینے کے لیے آیا، جیسی فقیر نے ہاتھ پھیلایا، اس نے جیب سے پرس نکالا، پیسے نکال کے دیے، جب آگے چلنے لگا جیب میں پرس ڈالا، ہاتھ سے چھوٹا زمین پہ گر گیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، حضور کے غلام کیسے ہوا کرتے ہیں۔ جیسی پرس گرا کے نیچے، اللہ اکبر، وہ تو آگے چلا گیا، اسی فقیر کی نگاہ پڑی، وہ سمجھ گیا یہ پرس اسی انگریز کا ہوگا جو ابھی یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ پرس اٹھا کر کے اس نے اپنے بستر کے نیچے رکھ لیا، انتظار کرنے لگا، جو اندر گیا کہ مسجد کے اندر وہ باہر آئے گا، جب باہر آئے گا اسے پرس دے دیا جائے گا۔ انتظار کرتا رہا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، یہ تو انگریز کا بچہ یہاں سے جب گھر واپس گیا، بیوی نے کہا میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح، مسلمانوں کی مسجد دیکھ کے آئے ہو، بتاؤ دہلی کی جامع مسجد کیسی ہے؟ اس نے کہا بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے۔ کہا میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تو جانا چاہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک نقصان ہو گیا۔ کہا کون سا نقصان؟ کہا میرا پرس کہیں پہ غائب ہو گیا ہے، کہیں گر گیا میری جیب سے پرس نکل کر کے، پورے مہینے کی تنخواہ اس کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اتنی بات کہی ہے، بیوی کہتی کوئی بات نہیں، کمائی پھر بھی ہو جائے گی، میرے سرتاج ایک بار مجھے بھی مسجد لے کے چلو، میں بھی مسلمانوں کی مسجد دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگلا سنڈے آیا ہے، پھر وہ بیوی کے ساتھ اسی پیریوں سے چلنے لگتا ہے، اور وہی فقیر وہی بستر ہے، وہی آنے والا وہی مانگنے والا ہے۔ جیسے اس غریب نے ہاتھ پھیلایا ہے، اس نے پھر اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، غریب نے بھیک نہیں لی ہے، ہاتھ بھی نیچے کر لیا۔ کہا ٹھہرو کچھ کام ہے آپ سے۔ کہا کون سا کام؟ کہا 8 دن پہلے آپ یہاں آئے تھے۔ کہا ہاں آیا تھا۔ کہا میں نے تم سے بھیک مانگی تھی۔ کہا ہاں مانگی تھی۔ کہا تم نے بھیک بھی دی تھی؟ کہا ہاں دی تھی۔ کہا تمہارا پرس تھا؟ کہا ہاں تھا۔ بتاؤ کہاں ہے وہ پرس؟ اس نے کہا یہیں کہیں گر گیا تھا۔ اس مسلمان نے اپنے بستر کے نیچے سے وہ پرس نکالا، نکالنے کے بعد انگریز کے بچے کو دکھایا، اور دکھا کے کہا تھا بتاؤ تو صاحب کہیں یہ پرس تمہارا تو نہیں ہے؟ اس نے دیکھ کے کہا تھا ہاں یہ پرس میرا ہے۔ اس نے فوراً پرس کو لیا، لے کر کے کھولا، پورے مہینے کی تنخواہ اس کے اندر موجود تھی۔ دیکھ کر کے حیرت میں تھا۔ اس نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں ہے میرے پرس کے اندر کتنے پاؤنڈز موجود ہیں، اگر تو چاہتا اس پیسے کو لے کر کے چلا جاتا، اس پیسے سے اپنی عمارت بنا لیتا، اس میں اتنا پیسہ تھا کہ تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آخر تو بتا تو صحیح تو نے میرے پرس میں پیسہ کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا میں نے تیرے پرس کو، اس میں پیسہ بھی دیکھا۔ کہا پھر چرایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا چرانا تو چاہتا تھا لیکن ایک خیال نے چوری نہیں کرنے دی۔ کہا کون سا خیال؟ کہا تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے، میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، اگر میں اس پرس سے پیسے چرا لیتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قیامت کے دن اگر تیرا نبی میرے نبی کے خلاف رب کی بارگاہ میں مقدمہ ڈال دیتا کہ اے خدا اس پیغمبر کے امتی نے میرے امتی کا پیسہ چرایا تھا، پھر تو میرے نبی کی رب کی بارگاہ میں شرم سے گردن جھک جاتی۔ کانگریس سن لے، اگر تو عیسیٰ سے اتنا پیار کرتا ہے تو ہم محمد سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن شرم سے نبی کی گردن جھک جائے یہ امتی کو گوارا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے حضور کے غلام، خدا کی قسم فاقہ تو مر سکتے ہیں لیکن چوری، سارے بولے چوری، چوری صرف رات کو ہوتی ہے کیا؟ راستے میں بھی ہوتی ہے، چھپا کے کی جاتی ہے، نہیں اب تو دکھا کے بھی کی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی نہیں بات کر رہے، چوری اور دکھا کے، میں نے ہاں جاؤ تولو باٹ دکانوں پہ جا کے،
لینے والا باٹ 1 کلو 100 گرام کا اور دینے والا باٹ 900 گرام کا. یہ ہے جاگتے میں چوری. ہاں یہ حالات ہیں ہمارے. مارکیٹ میں آپ جائیے, کندر کی آپ کے پاس پڑتا ہے نا, کندر کی جا کے دیکھنا اتنی لائٹ لگائے پڑے ہیں کہ آدمی کو دن میں اندھا کر کے بیچ رہے مال, اور لکھ دیا 1 ریٹ کی دکان. پہلی بات تو میرے حضور نے فرمایا جب بھی کوئی چیز خریدو سودا کر کے خریدو. یہ ایک کام چیز ہی کیا سودا, سارے سمجھ لیں میری بات, سودا اللہ سلامت رکھے آپ کو, سودا کر کے خریدے. دوسری بات فرمایا میرے حضور نے, بیچنے والا کوئی چیز بیچے تو اگر اس چیز میں عیب ہو تو پہلے بتا دے, لیکن کھٹیا مال اندر بڑھیا مال اوپر, یہ بھی چوری. پھر لکھا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو. کیوں بھائی؟ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. اتنے طریقے سے لوٹ مار کے کمایا, بلڈنگ بنائی, اس پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی. سمجھ رہے میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ خوب مار دھاڑ کر کے بعد میں لکھ دیا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے بنی ہے. یہ رب کے فضل سے نہیں, یہ لوگوں کا خون چوس کے بنی ہے. مزاج ہمارے بھائی, چیز لوگوں کو دھوکہ دے کے مرتے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں بھائی جھوٹ نہ بول. میرے حضور نے تو فرمایا کہ جو تجارت سچائی کے ساتھ کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا. وہ یہ کہتا جھوٹ نہ بولیں تو مولانا دکانداری چلتی ہی نہیں, مجبوری ہے. بھائی داڑھی رکھ لینا, میری دکان ہے تو داڑھی کا روک رہی ہے دکان کہ نہیں مولانا, اس میں جھوٹ سچ بولنا پڑتا. کیوں بھائی؟ کہ جھوٹ نہ بولیں نا تو پھر منافع ہی نہیں ہوتا. یہ ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے. ہم نے یہ سمجھا جھوٹ روزی دیتا ہے, یہی وجہ ہے کما کے بھی پریشان ہے. جس دن یہ عقیدہ ہو گیا نا روزی اللہ دیتا ہے, فاقے مر جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے, تو فرمایا گیا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے. لیکن ہم جھوٹ بول بول کے دکان چلا رہے ہیں. بھینس والوں کو دیکھے کہ میں مولانا کیا بتا میں, یہ مجھے 61,000 کی گھر تک پڑی ہے, 61 کی بڑھ گئی لیکن تمہارے لیے 60 میں ہی ہے. ہم کون لگتے ہیں تیرے؟ کوئی اپنا نقصان کرے گا چیز میں؟ ابھی تو اپنی چیز کا مالک ہے, جتنے کی چاہے بیچ, مالک ہے نا. تو 50 کی لا کے 3,000 کی بیچ, لیکن جھوٹ نہ بول. بتا مت کتنے کی لایا ہے, یہ کہ یہ چیز میری ہے اتنے کی دوں گا. ایسے کیوں نہیں کرتا دکانداری؟ ہم نے جھوٹ پہ بھروسہ کیا, ہم نے سچائی پہ بھروسہ نہیں کیا. اور بندے خدا کی ذات پہ بھروسہ کر, رزاق اللہ ہے, رزق اتنا ہی ملے گا جتنا رب چاہے گا. تم کتنا اونچا نیچا کود لو, الٹی سیدھی چھلانگیں لگا لو, اگر رب نے مقدر نہیں کیا ہے تو ملنے والا نہیں ہے, اور اگر اس نے مقدر کر دیا ہے تو پھر جہاں ہوگے وہیں پہنچ جائے گا. حقیقت تو یہ ہے ہم جس طرح چاہے رزق کو حاصل کر لیں, اگر چاہے حرام طریقے سے تو ہم جھوٹ بول کے روزی کو حرام کر لیں, اگر سچے طریقے سے چاہے تو ہم روزی کو حلال کر کے کھائیں. سچ تو یہ ہے کہ عقیدے کمزور ہوتے جا رہے ہیں, ہمارا رب سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے, رب پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہے میں رب کو مانتا ہوں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا تو نے دکانداری میں جھوٹ کیوں بولا, تو نے 70 لائٹیں کیوں لگوائی ہیں, تو نے دکان میں چمک دمک کیوں کرائی ہے, تو نے پاٹ کم بڑھتی کیوں کرائے ہیں, تو نے میٹر چھوٹا کیوں کرایا ہے, تو نے لیٹر کم کیوں کرایا ہے, کم کیوں تولتا ہے, کم کیوں ناپتا ہے. یہ اعتقاد نہیں ہے, یہ اعتماد نہیں ہے. عقیدہ تو یہ تھا حضور
حضور کے ایک عاشق کو دشمنوں نے گرفتار کیا اور اس کے بعد عاشق نے کہا تھا میں ناپاک ہو گیا ہوں, مجھے پانی کی ضرورت ہے, اتنا پانی دے دو جس سے میں غسل کر سکوں. تو ان دشمنوں نے کہا تھا جس خدا کو مانتے ہو اسی سے پانی مانگو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کو آواز دو. اس مصطفیٰ کے عاشق کو قید کیا گیا, قید کے اندر بند تھا. جب لوگوں نے تانے دیے جس خدا کو مانتے ہو اسی سے مانگو, اللہ اکبر عاشق تھا, حضور کا رب کا بندہ تھا. آنکھ میں آنسو آ گئے, بے بسی میں ہاتھ اٹھ گئے, اے میرے مالک آج تک میری ذات کا معاملہ تھا, میں نے قید کو برداشت کیا, میں نے بھوک کو برداشت کیا, ایک گھوٹ ان سے پانی کا نہ مانگا, لیکن اب نماز کی بات آ گئی ہے, بات جب پانی کی آئی ہے انہوں نے تیری ذات کو چیلنج کیا ہے, اے میرے مالک کم سے کم میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. روتا ہوا اس نے رب کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو دکھایا اور اس کے بعد مٹی سے تیمم کیا. تیمم کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز حاجت اسی قید کے اندر پڑھی ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے مالک انہوں نے پانی کا چیلنج کیا ہے, مالک تو قادر ہے, تو مالک ہے, جیسا چاہے پانی ویسے پہنچا سکتا ہے. میرے مالک اتنا پانی دے دے کہ یہ تیرا بندہ غسل کر سکے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, خدا کی قسم بادل کا ٹکڑا اٹھا اور اسی قید کے اندر گیا, مکان کے اندر جا کے برسا اور اتنا برسا کہ اس عاشق نے غسل مکمل کر لیا. جب غسل مکمل ہوا سب نے کہا یار بتا تو سکی یہ پانی کہاں سے آیا تھا. تو اس نے کہا تھا میں جس خدا کو مانگتا ہوں اسی نے پانی بھیجا تھا. سب کی چیخیں نکل گئی, کہا یار دیر نہ کر, ہاتھ بڑھا دے, کلمہ پڑھا دے, ہمیں بھی اس خدا کا بنا دے جو تجھے قید میں نہیں چھوڑ سکتا ہے, وہ ہمیں دوزخ میں جانے کو کیسے دے سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اعتقاد مضبوط کرو اور جب بھی مانگو رب سے مانگو. لیکن کچھ لوگوں نے تو کچھ دولت والوں کے دروازے دیکھ لیے اور انہیں بھی اچھا لگتا 4-5 کرسی ڈالے رہے ان کے پاس, اور وہ جھوٹے قصیدے پڑھتے بیٹھے بیٹھے, جناب تو یوں ہے, جناب تو یوں ہے, یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے, یہ تو حل میں نکلے تھے, یہ تو پیڑ سے اترے تھے. 8 دن بعد جناب نے 500 روپے دے دیے, چل بچوں کے لیے بازار کر لا, تو بھاگا چلا جائے. بہت اچھے صاحب 500 روپے ہفتے میں دے دیے. کتنے دن گزارے تو نے ان کی چوکھٹ پہ؟ 7 دن. کتنے؟ 7 دن میں 500 دے دیے نا. اور خدا کے بندے صرف 7 گھنٹے رب کے گھر میں گزار, صرف 7 گھنٹے رب کے گھر میں گزار. اور اس سے ماں خدا کی قسم اس کی چوکھٹ پہ بیٹھا تو 7 دن میں 500 ملے, اور اس 500 کی پوری زندگی تجھے تانے ملیں گے. کبھی اس چوکھٹ پہ آ کے ماں اور ہاتھ اٹھا, جب یہ دے گا تو اتنا دے گا 7ویں دن کا بازار نہیں تیری 7 پشتوں کا بھلا ہو جائے. ہاں, اور ہر امیر ایک احسان جتاتا ہے, 1 بار دے گا, 2 بار دے گا, 3ری بار مت کہہ دے گا, 4تھی بار کہہ جائے تیرا تو پیشہ ہی ہوگی. مگر تمہارا رب کتنا کریم, جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے, جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے. ہاں وہ تو اس بندے سے اپنی رحمتیں پھیر لیتا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے, نماز کے بعد دعا نہیں کرتا. وہ تو راضی اس سے رہتا جو مانگتا رہے اس سے. ہمیں اپنے رب سے مانگنے میں حیا دی ہے. 3 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے, سیٹھ جی 2 منٹ کے لیے مسجد میں آئے, گرمی بہت ہے, پسینہ صاف کیا, چل دیے, 2 منٹ کا پسینہ برداشت نہیں. وہ بتا اگر اس نے 2 سیکنڈ کے لیے ہوا بند کر دی تو, اگر وہ چاہے نا, رب کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر اللہ چاہے نا تو 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کو سجدے میں گرا دے گا. ہاں 1 سیکنڈ میں, 1 سیکنڈ میں. کیا اوقات ہے ہماری؟ دنیا کا سب سے بڑا بلین اربوں خربوں بلینوں کا مالک, جس کے سیکنڈ کی اربوں خربوں کی کمائی ہے, اس کی آنکھوں کے پلک خراب ہو گئی ہے. پلک کوئی اہمیت ہے اس کی؟ ہم لوگوں کی نظر کچھ نہیں, خراب ہو گیا. جانتے ہو آج وہ یہ کہتا کوئی مجھ سے ساری میری دولت لے لے, میرے پلک جیسے تھے ویسے کرے. خدا کی قسم آج کوئی پلک لگانے والا نہیں. جو رب دے سکتا ہے وہ کوئی. تو
मस्जिद खंसाबी दिखाने की जगह नहीं, मस्जिद रूठे रब को मनाने की जगह है। हाँ, जहाँ नाराज रब को मनाने आया जाता है, अपनी खंसाबी दिखाने नहीं आया जाता, कभी नहीं। अल्लाह माफ करे।